السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی جو حدیث ہے، ایک کوڑھی ایسا شخص جس کو کوڑھ کا مرض ہو، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے اور حدیث سے اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو یہ باب ہے، باب ما جاء فی الاکل مع المجزوم، عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید مجزوم فادخله معه في القصعة ثم قال قل بسم اللہ ثقة باللہ وتوکلا علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑھی شخص کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ پیالے میں کھانے میں شامل فرمایا، پھر فرمایا اللہ کا نام لے کر اس پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس پر توکل کرتے ہوئے کھانا کھاؤ۔ یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو جذام کا مریض ہو، جذام وہ مرض جس میں ہاتھ اور پیر اعضاء شل ہو جاتے ہیں، اعضاء کا کچھ حصہ شل ہو جائے، کام کرنا چھوڑ دے، بیکار ہو جائے، یا سر میں یا چہرے کا کچھ حصہ شل ہو جائے تو اس کو جذام کہتے ہیں۔ ایسے شخص کو اردو میں کوڑھی کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑھی شخص کے ہاتھ کو پکڑا، اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شامل فرمایا۔ عام طور سے جو کوڑھ کا مریض ہوتا ہے اس کو عار ہوتا ہے کہ لوگ اس کو اچھوت سمجھتے ہیں، یہ چھوت چھات کی بیماری ہے، یہ متعدی بیماری ہے، اس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ تو نفسیاتی کوڑھ کا مریض بھی نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ کوئی کھانا نہیں کھائے گا، تو اس کو عار محسوس ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کوڑھ کے مرض میں مبتلا تھے، ان کو بھی اسی طرح کا عار تھا اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہماری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بیماری ہو جائے، کیونکہ وہ عاشق رسول تھے۔ اگر وہ صحابی ہیں، صحابی عاشق رسول بھی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے فرمایا بھئی ساتھ میں کھانا کھاؤ، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ہاتھ پکڑ کر کے کھانے میں شامل فرمایا اور کہا اللہ کا نام لو، اللہ پر بھروسہ کرو، انشاءاللہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دوسری طرف ایک حدیث اور ہے جو بخاری شریف کی ہے، اس میں اس سے الگ حکم دیا گیا ہے، بالکل اس کے اپوزٹ۔ اس میں کیا حکم ہے؟ فر من المجذوم کما تفر من الاسد، جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو اس طرح تم کوڑھ کے مرض میں مبتلا شخص سے دور بھاگو۔ بالکل اس سے الگ حکم ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کے اندر کوڑھی سے اور جذامی شخص سے دور بھاگنے کا حکم ہے۔ ترمذی شریف کی جو حدیث ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ کا نام لے کر کے کوڑھی شخص کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ یہ دو الگ الگ حدیث ہے۔ ظاہر ہے کہ جب دونوں الگ الگ حدیث ہے تو کسی ایک حدیث کو چھوڑ دیں، ایک حدیث پر عمل کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسی شکل نکالی جائے گی جس سے دونوں حدیث پر عمل ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث پر بھی عمل ہو جائے اور ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف کے اندر جو حدیث ہے اس کے اندر بھی عمل ہو جائے، اس پر بھی عمل ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی جو حدیث ہے فر من المجذوم کما تفر من الاسد، تو اس حدیث پر ہم کیا کریں گے؟ جو کمزور ایمان والے ہیں، ضعیف الایمان ہیں، اللہ پر جن کا توکل اور بھروسہ کمزور ہو، اس کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی تم اگر کسی مجذوم کے ساتھ رہو گے، کسی کوڑھی کے ساتھ رہو گے تو تم تو یہ سمجھو گے، اور تمہیں وہ بیماری ہو گئی تو تم تو یہ سمجھو گے کہ اس کی وجہ سے بیماری ہوئی ہے۔ تو جس شخص کا یہ نظریہ ہو، جس شخص کا یہ اعتقاد ہو، جو جذام کی بیماری کو چھوت چھات کی بیماری سمجھتا ہو، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے جیسے شیر سے تم بھاگتے ہو اس طرح تم جذامی شخص سے دور بھاگو۔ اس لیے کہ اگر تمہیں جذام ہو گیا، تمہیں کوڑھ ہو گیا، تو تم یہ سوچو گے اسی کی وجہ سے ہوا ہے، اسی مجذوم کی وجہ سے ہوا ہے، اسی کوڑھی کی وجہ سے ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے تمہارا ایمان جو ہے ڈگمگائے گا، اللہ پر تمہارا بھروسہ کم ہے،
تم اس مرض کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرو گے بلکہ اس مجذوم کی طرف کرو گے۔ تو جو ضعیف الایمان ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ تم جس طرح شیر سے بھاگتے ہو ایسے تم کوڑی شخص سے دور بھاگو۔ اور جو قوی الایمان ہے، اللہ پر جن کا بھروسہ بہت مضبوط ہے، بہت زیادہ اللہ پر اعتماد ہے، توکل ہے، اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ مجذوم کے ساتھ رہے اور مجذوم کے ساتھ کھانا کھائے۔ اور یہ چھوت چھات کی کوئی بیماری نہیں ہے، اگر ہے بھی خدا نخواستہ اس کو ہو گئی ہے بیماری تو اس بیماری کی نسبت اللہ کی طرف کرے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ایک اعرابی کا ہے، اس کے اونٹوں کو کھجلی اور اس کو خارش ہو چکی تھی۔ اس خارش کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا تھا کہ ایک اونٹ کی وجہ سے سب کو خارش ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ جو تمہارا پہلا اونٹ ہے اس کو خارش کہاں سے ہوئی، اس کے بدن میں خارش کیسے ہوئی؟ تو ظاہر ہے اس کے وہ اس مرض کی متعدی ہونے کی وجہ سے اس کو تو اللہ تعالی نے یہ مرض دیا۔ تو جس اونٹ کو اللہ نے مرض دیا، پہلے اونٹ کو، سارے اونٹوں کو اللہ نے مرض دیا ہے، تو معلوم ہوا چھوت چھات کوئی بیماری نہیں ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کی بیماری کسی کی وجہ سے ہو جائے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے۔ اس حدیث کے اندر اخذ بید مجذوم، ایک مجذوم شخص کے ہاتھ کو، ایک کوڑی شخص کے ہاتھ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر کے اپنے ساتھ کھانے میں شامل فرمایا، وہ ایک بہت جلیل القدر صحابی ہیں، معیقیب بن ابی فاطمہ الدوسی۔ یہ بہت بڑے صحابی ہیں، یہ شروع کی اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ انہوں نے جن صحابہ نے حبشہ ہجرت کی تھی اس میں بھی شامل تھے، جن صحابہ نے مدینہ ہجرت کی اس میں بھی شامل تھے، اور تمام غزوات میں آپ کی شرکت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں بھی یہ شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین نے، حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان تمام لوگوں نے حضرت معیقیب بن ابی فاطمہ کو مختلف علاقوں کا عامل بھی بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ آپ کا علاج کرواتے تھے، دور دور سے حکماء کو اور اطباء کو بلواتے تھے تاکہ ان کا علاج ہو، اور چونکہ ان کو صحبت کا شرف حاصل تھا، صحابی جلیل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے صحابیت کے مرتبے کی وجہ سے ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔